السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کی ٹیچر مسز فوزیہ تبسم کامران اپنے 9ویں لیکچر کے ساتھ جو کہ ہم پبلک فائنانس چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ٹیکسز پڑھ رہے ہیں، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹیکسز کا بہترین نظام۔ ٹھیک ہے جی، آئیڈیل سسٹم آف ٹیکسیشن۔ اب یہ کہ آئیڈیل سسٹم آف ٹیکسیشن کیا ہوگا کہ جو بھی نظام وہی نظام اچھا ہوگا جو اوپر جتنے بھی کل ہم نے لیکچر پڑھے تھے جو کہ ٹیکسز عائد کرنے کے اصول تھے، اگر ان پہ پورا اترتے ہیں تو وہ نظام سب سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ اصول مساوات کو پورا کرتا ہو، اصول تیقن کو پورا کرتا ہو، سہولت اور کفایت ہو، پیداواری ہو، لچکداری ہو، تنوع ہو، معاشی ترقی کے اصول کو بھی پورا کرے، تو یہ ٹیکسز جو ہیں اس طرح سے لگائے گئے ٹیکسز ہم کہہ سکیں گے کہ ٹیکسز کا نظام بہترین ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ کہ سرکاری قرضہ، آج کا جو ہمارا اصل ٹاپک ہے وہ ہے سرکاری قرضہ۔ یہ کہ سرکاری قرضہ کیا چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ حکومت کی آمدنی کا سب سے اہم ذریعہ کیا ہوتا ہے، ٹیکسز ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ٹیکسز ہوتے ہیں ان سے حاصل ہونے والی آمدنی جو ہے وہ اخراجات کو ظاہر ہے پورا نہیں کرتی۔ یہ نہیں کہ ہمارا پورا ملک صرف ٹیکس پہ چل رہا ہے، ٹیکس گورنمنٹ کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ضرور ہے لیکن پورا حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر عموماً گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ذاتی بزنس سے بھی آمدنی حاصل کرتی ہے، پھر اپنے اشیاء و خدمات جو اس نے پروڈیوس کی ہیں یا اس کے پاس جائیداد ہے اس کو کرائے پہ دے کے بھی آمدنی حاصل کرتی ہے، پھر وہ قرضے بھی لیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب جو قرضہ ہے، جو پبلک ڈیبٹ ہے یا سرکاری قرضہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اپنی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے بعض اوقات سرکاری قرضہ حاصل کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب سرکاری قرضہ جو ہے وہ گورنمنٹ اندرونی اور بیرونی ذرائع سے حاصل کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، مختلف مقاصد کے لیے۔ اندرونی اور بیرونی کیا ہے کہ انٹرنل وہ اپنے بینک سے قرض لے لے گی۔ آپ نے اکثر بینک سنا ہوگا کہ گورنمنٹ نے اسٹیٹ بینک سے اتنے روپے سود پر، اتنے پرسنٹ سود پہ اتنے دن کے لیے قرضہ حاصل کر لیا۔ اور بیرونی ذرائع تو آپ کو پتہ ہی ہیں، آئی ایم ایف ہے، کوئی ممالک ہیں جو مدد کر دیتے ہیں، جو قرضے دے دیتے ہیں، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، یا پھر وہ مختلف طریقے سے امداد بھی دیتے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے قرض کی مد میں ہی آتا ہے۔ تو حکومت جو ہے وہ قرضے لینے کے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ قرض لیتی کیوں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر ٹیکسز پورے نہیں ہو رہے، اس کی آمدنی کو، اس کے خرچے کو پورا نہیں کر پا رہے، تو گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس لے لے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو گورنمنٹ جو ہے وہ قرضہ لے کے ضرورت پوری کرے گی۔ پھر بعض اوقات ہنگامی حالات ہو جاتے ہیں، قحط پڑ جاتا ہے، جنگ چھڑ جاتی ہے، کوئی زلزلہ سیلاب آ جاتا ہے خدا نہ خواستہ، تو بھی قرض کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسی صورت میں بعض اوقات دوسرے ممالک ایڈ بھی دیتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، لیکن قرض بھی لینا پڑ جاتا ہے۔ پھر ترقیاتی منصوبوں کو کرنے کے لیے اندرونی بیرونی ذرائع سے لیتے ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں سے کیا مطلب ہے، نئی سڑکیں بن رہے ہیں، نئے بیراج بن رہے ہیں، نئی انڈسٹری لگ رہی ہے، نئی بلڈنگز بن رہی ہیں، نئے کھیت کاشت کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، جو بھی نئی چیز وہ پروڈیوس کریں اپنے ترقیاتی منصوبوں کے لیے، وہ ان کو قرضہ چاہیے ہوتا ہے۔ پھر بعض اوقات حکومت رفاہ عامہ کے کام کرنے کے لیے بھی قرض لیتی ہے، کہ بعض اوقات اس کو اگر پارکس بنانے ہیں یا لائبریریز بنانی ہیں، اسکول کالجز بنانے ہیں، اس کے لیے بھی وہ قرض لیتے ہیں۔ پھر دفاعی ضروریات کے لیے بھی قرضہ لینا پڑتا ہے، کہ اسلحہ خریدنا ہے آپ کو، اپنے فوج کو آپ نے اسٹرینتھن کرنا ہے، یا آپ نے طیارے خریدنے ہیں، تو اس صورت میں بھی قرضے لینے پڑ جاتے ہیں۔ پھر بعض اوقات پرانے قرضوں کی ادائیگی کے لیے کہ گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں بچتے کہ جو اس نے قرض لیا ہوا ہے، تو وہ اس قرضوں کی جو اس کی قسط بنی ہوتی ہے اس کی ادائیگی کے لیے بھی بعض اوقات گورنمنٹ کو قرض لینا پڑ جاتا ہے، کہ اس کے پاس بعض اوقات پیسے نہیں بچتے ہیں کہ وہ جو ہے قرض لے سکے۔ ٹھیک ہے جی، پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ حکومت جو ہے افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی قرضے لے لیتی ہے، تاکہ زر کی گردش کو کم کیا جا سکے۔ یعنی کہ اگر گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ پیسے کی فراوانی ہو گئی ہے، تو وہ مارکیٹ سے یا ملک سے پیسہ اٹھا لیتی ہے، قرض لے لیتی ہے۔ ظاہر ہے جب پیسہ گورنمنٹ کے پاس چلا جائے گا، لوگوں کے پاس مارکیٹ میں کم رہ جائے گا۔ پھر بعض اوقات
ہماری ادائیگی کا جو توازن ہے، توازن ادائیگی کون سی ہے؟ جو ہم ایکسپورٹ امپورٹ میں جو ہمارے ادائیگی کا توازن غلط ہمارے حق میں نہیں رہتا، ہم خسارے میں چلے جاتے ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے بھی وہ IMF سے قرض لیتی ہے۔ بعض اوقات پیداواری مقاصد کو پورا کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ کو قرض لینا پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہاں تک آپ کا کافی ہے؟ ہاں جی اسٹوڈنٹس، آج ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اپنا اگلا ٹاپک سٹارٹ کریں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔